نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، عملیات اور وظائف کی ویڈیوز کا ہمارا سلسلہ شروع ہے۔ اسی سلسلے کی ایک اور ویڈیو ہم آپ کی خدمت میں لائے ہیں۔ دوستو، جیسا کہ آپ نے تھم نیل کے اندر ویڈیو کا عنوان اچھی طرح ملاحظہ فرما لیا ہے، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بھول جانے کی بیماری، نسیان کی بیماری۔ دوستو، یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، خاص و عام طبقے کے اندر پائی جاتی ہے، چاہے وہ ایجوکیشن کے ساتھ جس کا تعلق ہے ان کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، دفتری معاملات والوں کے ساتھ بھی پائی جاتی ہے، گھریلو زندگی میں بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ بعض دفعہ بندہ کوئی چیز یاد کر رہا ہوتا ہے بھول جاتی ہے، کہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے بھول جاتا ہے، اور اس کے لیے بہت بندے کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ اکثر طور پہ ایسے اہم کام بھی بندے کو بھول جاتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں نسیان کی بیماری، یعنی نسیان کا مرض یا بھول جانا۔ دوستو، ینگ جنریشن جب سے آئی ہے اور موبائل کا دور دورہ ہوا ہے، انٹرنیٹ کا دور دورہ ہوا ہے، اس کے ساتھ بندے کا جو ہے ہر وقت سکرین کے اوپر نظریں رہنے کی وجہ سے بھی اس کا اثر بھی ہو سکتا ہے، ممکن ہے۔ اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے کوئی غلط تصاویر دیکھتا ہے، غلط چیزیں دیکھتا ہے، انٹرنیٹ کے استعمال کی وجہ سے ظاہر ہے اس کے سامنے کوئی چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی دماغ اور حافظہ متاثر ہوتا ہے، بھول جانے کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اعصابی کمزوری کی وجہ سے بھی یہ چیز، دماغی خشکی کی وجہ سے بھی یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہم عمل لائے ہیں، ان سب چیزوں کو انشاءاللہ جس وجہ سے بھی آپ کی بیماری یہ پیدا ہوئی ہے، نسیان کی، یہ بھول جانے کی بیماری، آپ کو کوئی کام بھول جاتا ہے، کوئی بات بھول جاتی ہے، تو آپ کو بڑی اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، تو انشاءاللہ آپ پریشان ہونا چھوڑیے، یہ عمل کریں اور آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ عمل قرآن کا سے ہے، قرآنی عمل ہے اور بہترین لاجواب عمل ہے۔ یاد رکھیے، میں پہلے بھی اکثر ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم ایسے اعمال آپ کی خدمت میں نہیں لائیں گے جو تجربات کی کسوٹی میں نہ رکھا ہوا ہو، یا ایسا عمل جو ہے بالکل ایسا عمل ہو جس کی کوئی نہ قرآن سے ثبوت ہو، نہ احادیث مبارکہ سے اس کا کوئی ثبوت ہو۔ اس قسم کا عمل کوئی آپ کی خدمت میں ہم نہیں لائیں گے۔ چلتے ہیں عمل کی جانب۔ عمل انتہائی آسان عمل ہے، اتنا مشکل عمل بھی نہیں ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، ہر فرض نماز کے بعد، یاد رکھیے میں اکثر اپنی ویڈیوز میں کہتا رہتا ہوں کہ ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور کوشش کرنے چھوٹی چھوٹی نیکیاں جو ہیں ان کے اوپر بھی عمل پیرا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے پڑھنا ہے رب زدنی علما، اور اس کے ساتھ پڑھنا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے اس کو 13 بار پڑھنا ہے۔ یہ سورۃ طٰہٰ کہتا ہے رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ نے اس کو 13 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت ہے، اس کو جو ہے آپ نے پلیٹ کے اوپر لکھ لینا ہے، اور اس کو کوشش کریں کہ ہلکا ہلکا لیمو والا، شکنجی والا پانی بنا لیں اور اس کے ساتھ دھو کر وہ پئیں۔ وہ ہے سورہ یاسین کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اور اس کے ساتھ جو ہے آپ نے ایک اور عمل بھی کرنا ہے، اسی کے ساتھ کا عمل ہے، وہ آپ نے سورۃ علم نشرہ جو ہے وہ چینی کی ایک پلیٹ لے لینی ہے، اور اس چینی کی پلیٹ کے اوپر سورۃ علم نشرہ جو ہے، علم نشرہ لک صدرک، اس سورت کو لکھ لینا ہے، اور اس کو عرق گلاب اور زعفران کے ساتھ لکھنا ہے، اور 41 روز متواتر آپ نے وہ جو ہے پلیٹ کے اوپر لکھا ہوا عمل جو ہے وہ آپ نے 41 دن تک اس کو پیتے رہنا ہے، یعنی اس کو پانی کو ہلکے ہلکے پانی سے جو ہے گھول لینا ہے، اور اس کو بوتل وغیرہ میں ڈال کے آپ نے 41 دن پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ سورۃ بقرہ کی ایک آیت ہے، وہ بھی آپ نے عشاء کی نماز کے وقت سوتے ہوئے اس کو 11 بار ورد کرنا ہے، وہ ہے قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور آخر میں جو صورتیں ہیں، 3 صورتیں ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ نے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، اور کوشش کریں کہ ان آیتوں کو 3 دفعہ جو ہے چنے کے اوپر یا بادام کے اوپر پڑھ کر، اگر خود مریض ہیں تو خود کھائیں، اگر کوئی بچہ آپ کا مریض ہے تو اس کو بھی کھلا سکتے ہیں۔
تو عمل کو دوبارہ میں دہرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسانی پیدا ہو۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اس عمل کا دورانیہ کورس پورا سن لیجئے گا کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد 13 بار پڑھنا ہے، رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور اس کے ساتھ ایک آیت ہے سورۃ یاسین کی، انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ اس کو آپ نے لکھ کر شکنجی میں پینا ہے، دھو کے تویز کے اوپر یا پلیٹ کے اوپر لکھ کر آپ نے اس کو شکنجی کے ساتھ لیموں والے پانی کے ساتھ شکنجی بنا لینی ہے اور اس کے ساتھ پینا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک سورۃ الم نشرح کو پلیٹ کے اوپر لکھ کر جو ہے عرق گلاب اور زعفران سے مکس کر کے لکھ لینا ہے اور 41 دن وہ پینی ہے۔ اور اس کے ساتھ سوتے ہوئے آپ نے ایک عمل ہے وہ 11 بار پڑھنا ہے۔ ایک آیت ہے، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اور آخر میں ایک عمل ہے وہ سورت میں نے بتایا ہے کہ سورت اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اور معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، یہ پوری صورت، قل اعوذ برب الناس یہ بھی پوری صورت آپ نے تین بار یہ 3 صورتیں پڑھنی ہے۔ آپ چنے کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بادام کے اوپر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ چاہے آپ کا جس چیز کو دل کرے آپ اس کے اوپر پڑھ کے 3 تو آپ نے پینا۔ یہ 41 دن کا کورس ہے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بھول جانے کی بیماری، نسیان کی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہوگی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔